اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، قرآن و سنت میں ایسے بہت سارے اسباب بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے بروز قیامت انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اسباب اس لیے بیان کیے تاکہ ہم ان سے بچیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔ اس گفتگو میں آپ کے سامنے جہنم میں جانے کے 4 اہم اسباب جنہیں سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 تا 47 بیان کیا گیا، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اپنا کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کی ابدی نعمتوں سے انہیں سرفراز کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ جو مذکورہ آیات ہیں سورہ مدثر کی، اللہ تعالیٰ ان میں بھی اہل جنت و جہنم کے درمیان ہونے والے ایک گفتگو کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ چنانچہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بہشت میں چلے جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے، تو اسی دوران وہ جہنمیوں سے، مجرمین سے جو جہنم میں رہنے والے ہوں گے ان سے پوچھیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اس طرح بیان فرمایا کہ فی جنات کے باغات میں، جنتوں میں، یتساءلون عن المجرمین، وہ پوچھ رہے ہوں گے گنہگاروں سے۔ کون پوچھ رہے ہوں گے؟ اہل جنت، کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں، جہنم میں کس چیز نے ڈالا۔ جہنم میں جانے کے اسباب سے متعلق ان سے اہل جنت پوچھیں گے۔ اب آپ سنیے کہ اہل جنت کو جہنم میں آنے کے جو اسباب بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ بہت اہم ہیں۔ انہوں نے 4 اہم اسباب بیان کیے۔ اگرچہ بہت سارے اسباب ہیں جن کا ذکر میں نے آغاز ہی میں کیا کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے جہنم میں جانے کے لیے، ان اسباب کو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، لیکن اس مقام پر دوزخی، جہنمی خاص طور پر اہم 4 اسباب کو بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو سب سے پہلے جو سبب وہ بیان کریں گے، آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی سب سے پہلا سبب جو انہوں نے بیان کرنا ہوگا وہ اپنے بے نمازی ہونے کا سبب بیان کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ہی نماز نہ پڑھنے کو قرار دیں گے۔ آج ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ہماری میجورٹی نماز ادا ہی نہیں کرتی۔ مساجد
عالی شان بن چکی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں جہاں پر ہزاروں نہیں کئی ہزار لوگوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان مسجدوں میں جائیں تو انتہائی افسوس کا منظر ہوگا کہ ایک دو زیادہ سے زیادہ 3 صفیں ہمیں نظر آئیں گی، اور خاص طور پر فجر کے وقت تو حالات بالکل ناگفتہ بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس معاملے میں پچھتاوے کا شکار نہ ہونا پڑے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن عبادات میں معاملات میں سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاریاں کریں، اہتمام کریں اور نماز نہ چھوڑیں۔ پھر جہنمی اپنے جہنم میں جانے کا جو دوسرا سبب بیان کریں گے وہ یہ کہ وہ کہیں گے کہ لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا یہ بھی جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب بن جائے گا۔ نماز کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ گویا کہ وہ جہنمی اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق نماز کو بیان کریں گے، جن کو وہ دنیا میں ادا نہیں کر رہے ہوں گے، اور بندوں کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق وہ بیان کریں گے وہ مسکینوں کو، ناداروں کو، غرباء کو کھانا نہیں کھلانا۔ اللہ تعالیٰ کو مسکین و نادار کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامات اور نشانیوں کو بیان کیا۔ ان جملہ علامات و نشانات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ مسکینوں کو، ناداروں کو، غرباء کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ہم نے دیکھا دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی مخلوق کو کھلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت زیادہ برکتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ لہٰذا جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی بن جائے گا کہ اللہ نے بندے کو کچھ دیا ہو لیکن بندہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ نہ کرے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے رکنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد وہ جو تیسرا سبب بیان کریں گے وہ یہ کریں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے تھے۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ موجودہ وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم لگ بیہودہ اور بے مقصد کاموں میں مشغول رہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر اور دیگر جگہوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کے مسلمہ اصولوں پر بلا وجہ کی بحث کر رہے ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر واضحتاً بیان فرما دیا، بغیر کسی پوشیدگی کے انہیں بیان کر دیا گیا۔ ان کے حوالے سے آج کے نام نہاد اسکالر اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر اس بحث و مباحثہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔
ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں ایسی مجلس اور ایسی محفل میں بیٹھنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے کہ جہاں پر بحث و مباحثہ نہیں بلکہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ وگرنہ جب ہم نادانوں، بحث و مباحثہ کرنے والوں، جو بلا وجہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ جہنم میں جانے کا ایک اہم سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مجلس، اپنی محفل کے حوالے سے اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، انہیں ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو دین پر عمل کرنے کی طرف راغب کرنے کی بجائے وہ دین سے دوری کا سبب بن رہے ہوں۔ اس دن جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جو چوتھا سبب وہ بیان کریں گے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہم انصاف کے دن کے بارے میں کہتے تھے کہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، یہ بلا وجہ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کی تو حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو بیان کر دیا، اور قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس کو جھٹلانا ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اس دنیا میں، وہ پچھتاوے کا شکار ہوں گے، اور جہنم میں جانے کا یہ ایک بہت بڑا سبب بھی بن جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم جزا و سزا کے دن کو، انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ اسی طرح زندگی گزر گئی، نماز کو جھٹلاتے ہوئے، نماز کا انکار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہوئے، اور بھوکوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوئے زندگی گزر گئی، بحث و مباحثہ میں زندگی گزر گئی، موت آ گئی۔ موت جب آتی ہے تو پھر کوئی بھی مہلت نہیں ملتی، موت اٹل حقیقت ہے۔ جب یہ آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ اسے آگے کیا جا سکتا ہے نہ ہی پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم سب پر لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم موت سے پہلے جنت میں جانے والے اسباب اختیار کریں اور جہنم سے بچنے والے اسباب کو ہم اختیار کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، فلاح ہے، اور اسی میں ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔